رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ گہری نیند میں ڈوبی سوئی ہوئی تھی۔ وہ اپنا دھیان بٹانے کے لیے کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہی صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی سو گئی تھی، جب کسی کے اپنا کندھا ہلا کر اٹھانے پر اس نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ زمل کو خود کو آوازیں دیتے دیکھ وہ اپنی مندی مندی آنکھیں ملتی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اس نے حیرانی سے زمل کو دیکھا تھا کیونکہ وہ تو اپنے گھر تھی، پھر وہ کس وقت یہاں آئی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ اف لڑکی، تمہاری نیند کی تو داد دینی پڑے گی، پچھلے 10 منٹ سے اٹھا رہی ہوں مگر تم ہو کہ نو رسپانس۔ تم تو نیند کے معاملے میں میرے بیٹے کو بھی کراس کر گئی ہو۔ زمل نے تھکے ہوئے انداز میں اس کے اٹھ جانے پر اس کی گہری نیند پر چوٹ کرتے ہوئے داد دی تھی، جس پر اسرا کو اچھی خاصی شرمندگی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، سب ٹھیک ہے؟ آپ کب آئیں؟ اسرا نے خجالت سے کہتے ہوئے اپنے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا، جو کہ خوبصورت سے گرے اور بلیک ڈریس میں ملبوس، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم بس جلدی سے اٹھو اور یہ ڈریس چینج کر کے ریڈی ہو کر نیچے آؤ۔ دیکھو 10 منٹ سے زیادہ ٹائم مت لگانا، ہم سب تمہارا نیچے ویٹ کر رہے ہیں۔ زمل نے بیڈ پر پہلے سے نکال کر رکھا ہوا پیچ اور آف وائٹ کلر کا ایک خوبصورت سا کامدار جدید تراش خراش کا ڈریس اسے تھماتے ہوئے اجرت میں واش روم کی جانب بھیجتے ہوئے کہا۔ اس نے اسرا کو کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور بس جلدی جلدی کا شور مچاتی اسے ریڈی ہو کر نیچے آنے کا کہتی اس کے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ اسرا اس کی اجرت پر اپنی نیند سے بھری آنکھیں لیے اپنے ہاتھ میں تھامے ڈریس کو دیکھتی واش روم کی جانب بڑھی تھی چینج کرنے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے جانا چاہتی ہے جو اتنی اجرت میں تیار ہونے کا کہہ کر گئی تھی۔ اسرا چینج کر کے باہر آئی اور اپنے بال سنوارنے لگی جب زمل ایک بار پھر کمرے میں نمودار ہوئی اور اسے دیکھ کر اس کے لبوں سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا، جس پر یہ رنگ بے انتہا جچ رہا تھا۔ اسرا اس کی یوں تعریف کرنے پر ایک پل کے لیے جنب سی گئی تھی۔ لڑکی، تم نے تو یوں ہی میدان فتح کر لینا ہے، میں خواہ تمہیں تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ زمل نے اس کے قریب آتے ہوئے مسکرا کر اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، جس پر اسرا کو اس کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسرا نے جلدی سے اپنے بال سنوارتے ہوئے انہیں آدھا کھلا چھوڑتے ہوئے ایک خوبصورت سی کلپ میں اپنے آدھے بال قید کیے تھے اور آدھے یوں ہی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ بھائی اتنی جلدی کیا ہے، سب پتہ چل جائے گا، بس تم میرے ساتھ چلو، زمل نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تھا اور آگے بڑھ کر اسے ڈریس کے ساتھ کی لائٹ سے جولری نکال کر دیتے ہوئے پہننے کو کہا تھا۔ جولری کو دیکھتے ہی اسرا کا چہرہ اترا تھا مگر اس نے خاموشی سے پہن لی تھی اور پھر زمل نے خود ہی اس کا ہلکا پھلکا سا میک اپ کر دیا تھا جس نے اسرا کی سادگی میں ڈوبے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اسرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ تو بکھلائے ہوئے بس فی الحال سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے تیار ہوتے ہی زمل ایک بھی منٹ کی دیر کیے بغیر اسے نیچے لے گئی تھی۔ نیچے والے پورشن میں مکمل اندھیرا تھا۔ اسرا نے حیرانی سے زمل کو دیکھتے ہوئے اس اندھیرے کی وجہ جاننی چاہی جس پر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتی ہوئے اسے لے کر سیڑھیاں اتری تھی اور ہال کے وسط میں آ کر زمل نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اسرا نے اپنے ارد گرد سب کو ڈھونڈنا چاہا اور متلاشی نگاہوں سے اندھیرے میں زمل کو آواز دینے لگی جب ایک دم ہال کی لائٹس آن ہوئی تھی اور اسرا کی آنکھوں سے تیز روشنی ٹکرائی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اسرا۔ لائٹس کے آن ہوتے ہی وہ سب بلند آواز میں ایک ساتھ تالیاں بجاتے اسے وش کر رہے تھے۔ اسرا نے دیکھا تھا پوری لاؤنج کو شاندار طریقے سے غباروں، فینسی لائٹس اور پھولوں سے برتھ ڈے کی سیلیبریشن کے لیے سجایا گیا تھا۔ ہاشر، رمیسا بیگم، زمل، حنان اور رافع سب بلند آواز میں اسے برتھ ڈے وش کرتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے جس پر اسرا کو ایک پل کے لیے اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ وہ سب بہت محبت اور پرجوشی سے اسے وش کر رہے تھے۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ ہی نم ہوئی تھی جس پر رمیسا بیگم نے آگے بڑھ کر بہت پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر اسے برتھ ڈے وش کیا تھا اور اسرا ان کے ممتا بھرے لمس پر جیسے تڑپتے دل کو سنبھال نہ پائی تھی اور ان کے گلے لگتے ہی رو دی۔ اسے اس لمحے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی، اس کا خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ مامی کیوں رو رہی ہیں؟ کیا مامی کو ہماری ارینجمنٹس اچھی نہیں لگی؟ حنان نے اسرا کو روتے دیکھ کر پریشانی سے زمل کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ نو ہنی، آپ کی مامی یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، دیٹس وائی، زمل نے اس کے پریشان ہونے پر نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا جس پر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر اسبات میں ہلایا تھا۔ خبردار جو تم نے رو کر ہمارا موڈ خراب کیا، تمہیں پتہ ہے ہم سب کب سے تمہیں خوش کرنے کے لیے، سرپرائز دینے کے لیے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور تم نے آتے ہی بجائے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے رونے لگی۔ رمیسا بیگم نے بہت ہی محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار بھری خفگی سے مزید رونے سے منع کیا تھا جس پر اسرا نے ان کی بات پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنی آنسو صاف کیے تھے۔ یہ سب خواب کا سا تھا، کسی اندیکھے خواب کی خوبصورت تعبیر کا سا تھا۔ جس دن وہ بے ہوش ہوئی تھی اس دن کے بعد سے ہی رمیسا بیگم کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن جیسا مہربان ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ مینی ہیپی برتھ ڈے پیاری لڑکی، زمل نے اس کے گلے لگتے پیار سے اس کے گال کھینچ کر کہا تھا جس کے بعد ہاشر اور رافع نے بھی بڑے بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے وش کیا تھا۔ اسرا کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی
जिसे हाशिर ने बड़ी फुर्ती से अपने DSLR कैमरे में कैद किया था। हन्नान ने उसके दोनों गाल चूम कर उसे बर्थडे विश किया था, जिस पर असरा ने भी उसके दोनों गाल चूम कर शुक्रिया अदा किया था। थैंक यू सो मच, ये सब बहुत खूबसूरत है। असरा ने इन सबको मुतशक्किर भरी निगाहों से देखते हुए नम से लहजे में कहा, जिस पर हाशिर और राफे ने तासुफ से उसे देखा था। ये सब तो हमारा फर्ज था, चलो अब जल्दी से केक काटो, वरना हन्नान का कोई भरोसा नहीं कि ये पहले इस केक पर टूट पड़े। हाशिर ने जिमल को तंग करने के लिए अपने मासूम भांजे को निशाना बनाया, जिस पर इन माँ बेटा दोनों ने हाशिर को खूनख्वार निगाहों से घूरा था। खबरदार, आपने अगर मेरे दोस्त को कुछ कहा, मैं और हनान मिलकर केक काटेंगे। असरा ने हाशिर को बज़ाहिर खुफकी से कहते हुए झुककर फूले फूले गालों वाले हनान को अपनी गोद में उठाया था और उसे खुश करते हुए कहा, जिस पर हनान ने अपनी दोनों बाजू अपनी मामी के गर्दन में हायल करते हुए हाशिर को दिल जिलाने वाली मुस्कुराहट पास की थी। असरा के यूं हनान को प्यार करने पर सभी मुस्कुरा दिए थे। उसके बाद सभी केक काटने पर इसरार करने लगे, जबकि असरा की निगाहें बेसाख्ता ही अपने इर्द गिर्द किसी को तलाशने लगी। उसकी निगाहें बार बार दहलीज की जानिब उठ रही थी, जिस पर रुमैसा बेगम और वहाँ मौजूद सब बाकी ने उसकी मुतलाशी निगाहों को इर्द गिर्द उसे ढूंढते देखा था। केक काटो बेटा, किसका इंतजार कर रही हो? रुमैसा बेगम ने असरा के कांधे पर हाथ रखते हुए उसके हाथ में छुरी पकड़ाते हुए कहा, जिस पर असरा ने इस बात में सर हिलाते हुए बोझल दिल के साथ केक काटा था और सब ने खूब क्लैपिंग करते हुए उसे फिर विश किया था। खुशगवार माहौल में केक काटा गया था, जिसके बाद सब ने खूबसूरत तस्वीरें बनाई थी। सबने असरा को एक से एक बढ़कर गिफ्ट दिया था। रुमैसा बेगम ने उसे खास अपनी खानदानी सोने की चेन गिफ्ट की थी, जो कि असरा को बहुत पसंद आई थी। राफी और हाशिर की कंपनी में भला कोई बोर हो सकता था? इन दोनों ने अपनी शरारत भरी बातों से वहाँ सबको हंसा हंसा कर बेहाल कर दिया था। यहाँ अच्छी खासी खूब रौनक लगी हुई थी, जबकि असरा का दिल उसके बगैर उदासी सी महसूस कर रहा था। बार बार उसकी निगाहें भटक कर दहलीज पर जा रही थी, जहाँ कोई नहीं था। कुछ देर उन सब के साथ गुजार कर रुमैसा बेगम सोने के लिए चली गई थी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। राफी और हाशिर हनान को सताने में लगे हुए थे, जब जिमल असरा की नज़रों में वाज़े बेचैनी देखती मुस्कुराई थी। अपनी नज़रों को मत थकाओ, वो आज नहीं आ पाएगा। उसे शाम में आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया, इसलिए उसकी वापसी सुबह से पहले मुमकिन नहीं है। जिमल ने उसकी गोद में रखे हाथ पर अपने हाथ रखते हुए नरमी से कहा, जिस पर असर ने बज़ाहिर तो उस बात में सर हिलाया था, जबकि दिल ने बेसाख्ता उसके विश ना करने पर शिकवा किया था। अब इतना भी क्या मसरूफ कि वो उसे विश पे नहीं कर सकता था, लेकिन जब अपनी बेरुखी और उसके साथ रवा रखा गया अपना रवैया याद आया तो एक पल को कुछ बोल ना पाई। वो उस शख्स की तवज्जो के काबिल भी नहीं थी। उसकी तवज्जो पाने की तो लोग ख्वाहिश करते होंगे, जिसे वो इतने महीनों से अपने बुरे रवैये से ठुकराती आई थी। फिर अब वो कैसा गिला? सब कुछ उसका अपना किया धरा ही तो था। तुम्हें पता है असरा, मैं भी डिनर करके फारिग हुई थी जब हाशिर मुझे लेने आ गया और उसने मुझे बताया कि हम सब ने मिलकर तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, जिस पर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई। रहानी का तो पूछो ही मत, उसने मुझे तैयार होने का बिल्कुल वक्त नहीं दिया और बस जल्दी जल्दी मैं चाहता यहाँ ले आया। फिर हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए ये सब अरेंजमेंट्स किए, लेकिन राफे तो हमारे आने से पहले आधे से ज़्यादा काम खुद कर चुका था। जिमल उसे उदास देखते हुए अपने लहजे में पुरजोशी का अंसर लिए उसे बताने लगी, जिस पर असरा की नज़र बेसाख्ता हनान की तस्वीरें बनाते राफे पर गई थी, जिसके चेहरे पर गुज़िश्ता तलख मुलाकात का कोई तासुर तक न था। ये सब लोग बहुत अच्छे थे, उनके दिल उनके चेहरों की तरह ही खूबसूरत थे, दूसरे की गलतियों पर जल्द माफ़ करके आगे बढ़ने वाले, और एक वो थी जिसका ज़र्फ इन जैसा बड़ा नहीं था। थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ परफेक्ट थी और इससे आप लोगों की मोहब्बत ज़ाहिर होती है। असरा ने तशक्कुर भरे लहजे में जिमल की जानिब देखकर शुक्रिया अदा करते हुए कहा। उसकी लंबी पलकों की झालर नम सी थी। शुक्रिया हमारा नहीं, अपने शोहर का करना, क्योंकि ये सब उसी के कहने पर हुआ है। उसने कल मम्मा से कहा था कि वो चाहता है कि उसकी बीवी की सालगिरह पूरा एहतमाम से बनाई जाए, जिस पर मम्मा और हाशिर को पता चला था कि आज 12 बजे के बाद तुम्हारी सालगिरह है। बस हमने तो उसका कहा माना है, बाकी तुम्हें खुश देखने की ख्वाहिश तो उसकी थी। वो खुद नहीं आ सका, मगर उसने राफे को ड्यूटी से ऑफ देकर यहाँ भेज दिया था, वरना तो राफे भी उसके साथ ही अहम काम से आउट ऑफ सिटी जा रहा था। जिमल ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए गोया उसे अपने भाई की मोहब्बत के बारे में बताना चाहा, जिस पर असरा को अपना आप इस इंसान का मजीद कर्जदार लगा। उसकी आंखों में आए आंसू शिद्दत से पलकों की बार तोड़कर बाहर आने को बेताब हुए थे, जिसे वो लब भूंजती जब्त करती हुई अपना चेहरा झुका गई। उसके दिल को गोया किसी ने अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया था। तुम भी इससे मोहब्बत कर लो असरा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पहले डाल दी थी और अब तुम्हें भी उससे मोहब्बत होने लगी है। आई एम 100% श्योर कि तुम अपने इस फैसले पर कभी नहीं पछताओगी। नरमी से उसका गाल छू कर कहती हुए उसे बहुत कुछ कह गई थी, जिस पर असरा ने अपने करीब से उठकर जाती जिमल की पुश को हैरानी से देखा था। उसके दिल में पनपते जज्बात से वो कैसे वाकिफ हो गई थी? क्या उसकी आंखों में भी साहर की तरह मोहब्बत नजर आने लगी थी? ये सोचकर असरा एक पल को घबरा सी गई।
دوسری جانب وہ اس ہاسٹل کی وارڈن اور اس کے ساتھ شامل چند افراد جو کہ بیرون ملک بھاگ چکے تھے، آج ان کے پاکستان لینڈ ہوتے ہی انہیں ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کروا چکا تھا۔ اسی فلائٹ سے منظور شاہ سے ملنے مسٹر مارک کا سیکرٹری آنے والا تھا، جسے اس نے بڑی ہوشیاری سے کڈنیپ کرتے ہوئے بے ہوش کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اپنی گاڑی کی ڈکی میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے سیکرٹری کو لینے آئے منظور شاہ کے لوگ پریشانی سے اسے ایئرپورٹ پر ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور وہ اپنا کام ختم کر کے گاڑی میں بیٹھا تھا اور چہرے پر پہنے ماسک کو اتارتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی جب اس کے فون پر ایک ساتھ کئی میسیجز کی ٹون بجی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں گاڑی میں پھیلے اندھیرے میں چمک سی رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے حاشر کے آئے ہوئے ڈھیروں میسیجز اوپن کیے تھے، جو کہ تصویریں تھیں، اس کی بیوی کی سالگرہ کی تصویریں۔ بے ساختہ ہی اس کا پاؤں بریک پر لگا تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اسرا کے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھی۔ وہ نقص سے تیار ہوئی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ تصویریں اس کے کیک کاٹتے ہوئے کی تھی، حنان کو پیار کرتے ہوئے کی تھی، رمیسا بیگم سے پیار لیتے ہوئے کی تھی، کسی بات پر کھلکھلا کر مسکراتے ہوئے کی تھی، اور ان تصویروں کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ اس کے سارے دن کی تھکاوٹ جیسے پل میں اتر گئی ہو۔ وہ کئی لمحے اس پر اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ یہ تصویریں اس کی زندگی کی خوبصورت تصاویر میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں پر اس حسین مسکراہٹ کو دیکھنے کے بعد اسے اپنے رگوں پہ میں سکون سے سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ جسٹ ویٹ فار مائی گفٹ اسرا، میرا گفٹ یقیناً تمہارے لیے سب سے اہم اور قیمتی ہوگا۔ اس کی تصویر کو نظروں کے حصار میں لیے وہ سوچ کر محظوظ ہوتا ہوا اپنے وجیح چہرے پر پوری اسرار سی مسکراہٹ سجائے بولا تھا، جبکہ اسے اپنے تحفے پر بہت یقین تھا جو کہ اس کی بیوی کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہونے والے تھا۔ ہر سو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ باہر صبح کے وقت ہونے والی بارش نے ماحول کو یک بستہ کر دیا تھا۔ سردیوں کے موسم میں ہونے والی یہ شدید پہلی طوفانی بارش تھی۔ بارش کی تیز ہوتی آواز کمرے میں بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ وہ نم چہرے سمیت وضو کر کے واش روم سے باہر نکلی تھی اور ڈریسنگ روم میں آ کر الماری سے ٹاول نکالتے ہوئے اپنا چہرہ خشک کرنے لگی۔ سردی سے اس کے ہاتھوں میں واضح ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اپنی شال کو اچھے سے اپنے گرد نماز کے سٹائل میں لپیٹی وہ جائے نماز کو اٹھا کر اسے قبلہ رخ بچھاتی نماز پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ نماز پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں جمع آنسو اپنے رب کے حضور جاتے ہی بہنے لگے تھے۔ نرم گرم بستر پر بلینکٹ میں دبکا حنان بے خبر سو رہا تھا۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس حنان کے معصوم سے چہرے پر دنیا جہان کی بے فکری تھی۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ زمل نماز ادا کر کے کتنی ہی دیر عاطف کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہی، اس کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگتی رہی، ان حالات سے لڑنے کے لیے خود کی ہمت مانگتی رہی۔ زندگی تو وہی تھی جو عاطف کے ساتھ تھی، جبکہ اس کے بغیر تو بس گزارا تھا۔ ہر چیز ہر نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اس کی شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی۔ جانے وہ کہاں غائب تھا اور کیوں تھا؟ زمل کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ فی الحال تو وہ سب کو یہی کہتی رہی کہ وہ اپنے بزنس کے کام سے براڈ گیا ہوا ہے، جبکہ اس کا دل جانتا تھا کہ یہ بہانے بناتے ہوئے اس کا دل اندر سے کتنا بے چین ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ سارا دن سب کے سامنے وہ نارمل بہیو کرتی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے غم کو سب سے چھپا رکھا تھا۔ اب تو حنان اسے تنگ کرنے لگا تھا جسے وہ مشکل سنبھالتی تھی۔ اس نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اس سے ہوئی آخری ملاقات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ زمل کشمکش میں تھی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے، کیسے اس تک پہنچے، کیونکہ یہ طویل انتظار تو اس کے دل میں طرح طرح کے وہم ڈالتا تھا جسے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کافی دیر جائے نماز پر بیٹھے اللہ سے اپنے شوہر کی سلامتی اور اس کے جلد لوٹ آنے کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اب تو اس کی روز کی روٹین سی بن گئی تھی کہ وہ فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی۔ اپنا حال دل اللہ کو سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی تھی۔ اسے جائے نماز پر بیٹھے روتے ہوئے دعائیں مانگتے جانے کتنا ہی وقت گزر گیا تھا۔ جب اسے اپنے تڑپتے ہوئے دل کو کچھ سکون محسوس تو وہ جائے نماز سے تھکے ہوئے اس انداز میں اٹھتی، اپنی شال کو اتار کر صوفے پر رکھتی حنان کے ساتھ جا کر لیٹی تھی۔ نیند تو اس کی عاطف اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وہ حنان کی پیشانی چومتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ آہستہ آہستہ نیند کی نعمت سے اسے نواز دیا گیا تھا اور وہ اسے ساتھ لگائے ہی سو گئی۔ جان ان کی قسمت میں کیا لکھا تھا، کچھ امتحان تو ان کے حصے میں بھی آنے طے تھے جس سے ان دونوں ماں بیٹے کو گزرنا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ رات کی بارش کی وجہ سے ہر سو گہری دھند پھیلی ہوئی تھی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی۔ صبح کے 10 بجے ہر سو گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ بوٹل گرین کلر کے لباس میں ملبوس نقص سے تیار ہوئی بلیک گھٹنوں تک آتی جدید فیشن کی اسٹائلش جرسی پہنے لان سے اندر داخل ہوئی تھی اور اپنے پیچھے لاؤنج کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس کی شہابی رنگت پر یہ رنگ خوب کھل رہا تھا۔ باہر بہت سردی تھی جس سے اس کے کان اور ناک پوری طرح سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اپنے خرگوشوں کو ان کا مخصوص ناشتہ کروا کر آ رہی تھی۔ آج ناشتے میں رمیسا بیگم نے ہر چیز اس کی پسند کی بنوائی تھی جس پر وہ رمیسا بیگم کی بہت مشکور تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی نگاہ سامنے صوفے پر رمیسا بیگم کے پاس آ کر بیٹھتے ساحر پر گئی تھی۔ اس کے لاؤنج میں آتے ہی اس کے کلون کی خوشبو ہر سو بکھر گئی تھی۔
اسے یاد تھا جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا تھا کہ وہ بیڈ پر بے خبر سویا ہوا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس وقت گھر آیا تھا اور کب آ کر سو گیا تھا. اس کے پاس آ کر بیٹھنے پر رمیسا بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے گڈ مارننگ کہا تھا، جس کے جواب میں اس نے بھی یہی عمل دہراتے ہوئے انہیں بھی گڈ مارننگ وش کیا تھا. ہاشم نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا. اسے دیکھ کر اسرا کے قدم جانے کیوں ایک پل کو زمین میں جکڑ سے گئے تھے اور نظر بے ساختہ ہی اس کا جائزہ لینے لگی تھی، جس کی یہاں موجودگی نے جیسے اس گھر میں رونق سی لگا دی ہو، ہر چیز میں رنگ بھر دیے ہوں. جس کی موجودگی میں یہ گھر اپنا اپنا سا لگتا تھا. وہ بلیک پینٹ پر سکائی بلو شرٹ میں ملبوس، سیاہ جیکٹ پہنے، خوشبو میں نہایا ہوا تر و تازہ سا بے حد وجی لگ رہا تھا. بالکل اس خوبصورت موسم کی طرح ہی وہ نکھرا نکھرا سا اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا. حاشر کا آج آف تھا، اس لیے وہ رف سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ناشتہ کر لینے کے بعد بھی صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا سستانے میں مصروف تھا. ضمن ناشتہ کرنے کے بعد حنان کے لیے فیڈر بنا کر کمرے میں واپس چلے گئی تھی. ناشتہ لگواؤں تمہارے لیے بیٹا؟ رمیسا بیگم نے اسے ارد گرد متلاشی نظروں سے اسرا کو ڈھونڈتے دیکھ کر مسکرا کر پوچھا، جس پر سحر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی. وہ دروازے کے پاس کھڑی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی. سحر کے خود کو دیکھنے پر اسرا نے سرت سے خفت زدہ ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا. اف، اس نے اسے دیکھ لیا تھا. اسرا کا دل چاہا اپنی اس بے ساختی پر خود کو کہیں غائب کر دے. نہیں، ہم آج ناشتہ باہر کریں گے. سحر نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے ہنوز اسرا کو دیکھ کر کہا، جو اس کے دیکھ لینے پر یقیناً کچن میں بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی. اس کے اطلاع دینے پر ہاشم نے لبوں کو گول کر کے اوہ کہا تھا. اس کی نظر بھی اسرا پر پڑ گئی تھی. اسرا، جاؤ شال لے کر آؤ، ہمیں باہر جانا ہے. اسے کچن کی طرف بڑھتے دیکھ وہ سنجیدگی سے اس کی پشت کو گھورتا ہوا بظاہر نرمی سے بولا تھا. مجال تھی جو کبھی یہ لڑکی اس کے جذبات سمجھتی. اسرا نے اپنا نام پکارنے پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا. اسی سے مخاطب تھا. رمیسا بیگم کی جانچتی نظریں اسی پر ٹکی تھی، اس لیے وہ بغیر کوئی بحث یا کچھ بھی کہے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. اسرا تو ناشتہ کر چکی ہے، آپ مجھے لے جائیں اپنے ساتھ، کیا خیال ہے؟ ہاشم نے سر کے نیچے کشن درست کرتے ہوئے محظوظ ہوتے ہوئے آنکھ دبا کر کہا. تم اسی صوفے پر پڑے اچھے لگ رہے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آئے گی کباب میں ہڈی بنتے ہوئے؟ اپنے قریب پڑا کشن اٹھا کر اس کے شانے کا نشانہ لے کر مارتا وہ بے مروتی سے بولا تھا، جس پر ہاشم نے چھوٹا سا منہ بنا کر رمیسا بیگم کو دیکھا تھا. ارے آپ کو تو ویسے بھی بون لیس چکن پسند نہیں، تو شرم کیسی؟ اور سیدھی طرح کہیں نا، اپنی بیوی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے ہیں، اس لیے مجھ معصوم کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے. ہاشم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے حظ اٹھاتی نظروں سے دیکھ کر کہا. آل رائٹ، یہی سمجھ لو. وہ شانے چکاتا ہوا لاپرواہی سے جواب دیتا ہوا اسرا کو سیڑھیاں اترتا دیکھ رمیسا بیگم سے اجازت لیتا باہر نکل گیا، جبکہ ہاشر کے شرارت بھرے جملوں نے تو اسرا کو بھی نہیں بخشا تھا. اسے گھورتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی. رمیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو ایک ساتھ باہر جاتے دیکھا تھا اور دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھیں. گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا. اسرا ونڈو سے باہر موسم دیکھنے میں مشغول تھی. بارش نے ہر چیز کو نکھار دیا تھا. وہ یک ٹک باہر ہوئے اس خوبصورت موسم کو دیکھنے میں مصروف تھی جب اس کا دھیان راستے کی جانب گیا. یہ راستہ تو رافی کے فلیٹ کی جانب جاتا تھا. اس نے حیرانی سے پلٹ کر سحر کو دیکھا تھا، جو کہ آنکھوں پر بلیک شیڈز لگائے بڑے نمھاک سے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا. اس کے سرخ و سفید مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے تھے، جس میں ابھرتی نسیں بڑی واضح تھی. چہرے پر ہمیشہ کی طرح گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. ہم رافی بھائی کے گھر جا رہے ہیں؟ اسرا نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس کی جانب دیکھ کر کنفرم کرنے والے انداز میں پوچھا. وہ محض اتنا ہی بولا تھا اور گاڑی ٹرن کر کے بائیں جانب موڑ لیا تھا. وہ لوگ کچھ ہی دیر میں رافی کے فلیٹ کے باہر موجود تھے. گیٹ کے پاس پہنچتے ہی اس نے اسرا کو اترنے کا اشارہ کیا تھا اور خود گاڑی کے ایک سائڈ پر لگاتا باہر نکلا تھا. اسرا نے اس کے باہر آنے کا انتظار کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اندر بلڈنگ کی جانب بڑھی تھی. وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر رافی کے فلور پر آئے تھے اور اس سے پہلے کہ اسرا بیل بجاتی جب سحر نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا. اس کا ہاتھ تھامنے پر اسرا کا دل ایک پل کو تھما تھا. وہ پوری کی پوری اس کی گرفت پر اس کی جانب گھوم گئی تھی. پورے فلور پر سکوت چھایا ہوا تھا. صرف اپارٹمنٹ کے اندر سے لوگوں کی ہلکی پھلکی آوازیں باہر کوریڈور میں سنائی دے رہی تھیں. ویسے کتنے سال کی ہو گئی ہو تم؟ اس کا ہاتھ ہنوز تھامے وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پشت ہلاتا پوچھ رہا تھا. اسرا کا دل اس کے انگوٹھے کی حرکت کے ساتھ ساتھ دھڑک رہا تھا. وہ ایک پل کو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. آپ کو تو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے نا؟ کیا بس نام کے ہی ایس ایس پی ہیں؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی صحیح کرتی خفکی سے بولی تھی. اس نے اسے وش نہیں کیا تھا. جانے کیوں اسرا کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ بھی اسے باقی سب کی طرح برتھڈے وش کرے. ایس ایس پی نہیں، وہی کہو جو تم مجھے پیار سے بھی اور غصے سے بھی کہتی ہو، کرپٹ آفیسر. اچھا لگتا ہے. سحر نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام کر اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی سے انداز میں کہا، جبکہ وہ بے حد سنجیدہ تھا. اسرا نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں مقناطیس کسی کشش اس کو خود سے جکڑ رہی تھی. اس کا ہر انداز تسخیر کر لینے کی طاقت رکھتا تھا.
میں جان بوجھ کر تو نہیں کہتی تھی۔ اسرا کو یکدم اپنے گزشتہ رویے پر سبکی ہوئی تھی۔ اس نے بے چینی سے منمناتے ہوئے کمزور سے لہجے میں کہا، صحیح کہہ رہی ہو تم، کسی کو بلا وجہ کچھ نہیں کہتی۔ اب سارا زمانہ ہی 2 نمبر ہے تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ سحر نے اس کی بات پر پھر بھرپور اتفاق کرتے ہوئے کہا، جبکہ اسرا کو یہ سراسر طنز لگا۔ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے سحر کو دیکھا تھا اور لب بھنج کر رخ موڑ گئی۔ ویل، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ہوپ سو تمہیں پسند آئے گا۔ رافع تمہیں گھر واپس چھوڑ دے گا، امید ہے تمہارا آج کا دن اچھا گزرے۔ اس کے سجیلے روپ پر ایک ٹھہری ہوئی نگاہ ڈال کر اس نے اس کا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسرا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو بیل بجا کر جیکٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتا کسی کو میسج ٹائپ کر کے سینڈ کرتا واپس پلٹ گیا تھا۔ اسرا نے اس کی چوڑی پوچھ کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ اس فلور سے غائب نہیں ہو گیا تھا۔ اسرا کو اس کی آخری بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر موجود اس کے نرم لبس کو بے ساختہ چوہا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ کیوں دن بہ دن اس کی اسیری میں جانے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ رافع کے دروازہ کھولنے پر سر جھٹکتی ہوئے اس جانب متوجہ ہوئی تھی۔ سحر نے اس کے دل میں اپنے محبت کی کمپل کھلا دی تھی، جو کہ کوئی چھوٹا کام تو ہرگز نہ تھی۔ اسرا عالم کو اپنی جانب مائل کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی بلند و بالا پہاڑ کو سر کرنا جس پر آج تک کوئی پہنچ نہ پایا ہو۔ اسرا جیسے ہی اندر داخل ہوئی، رافع نے ہمیشہ کی طرح اس کا خوش دلی سے استقبال کیا تھا اور مسکراتے ہوئے اسے ایک بار پھر برتھ ڈے وش کیا تھا، جس پر اسرا نرمی سے مسکراتی ہوئی اس کا شکریہ ادا کرتی اندر داخل ہوئی، مگر لاؤنج میں پہنچتے ہی اپنے سامنے صوفے پر بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اسرا کے پاؤں زمین نے سختی سے جکڑ لیے تھے۔ اس کی مسکراہٹ لمحوں میں سمٹی تھی اور آنکھوں میں پھیلا تحیر اس قدر تھا کہ اسے اپنے سامنے موجود حقیقت پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ یقین تو دور کی بات، وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ساکت ہوئی بادامی آنکھوں کے کانچ پہلے حیرت سے پھیلے تھے، جبکہ رفتہ رفتہ ان میں اس قدر نمی بھرنے لگی کہ اسے اپنے سامنے کا منظر دھندلا لگنے لگا۔ آنکھوں کو سختی سے رگڑتی بے چینی سے پھر سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی کہ کہیں اس کے سامنے موجود ہستی غائب نہ ہو جائے، کہیں یہ سب کوئی خواب نہ ہو۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ نہیں جاگنا چاہتی تھی۔ رافع اسے یوں یکٹک اپنے سامنے موجود فاطمہ کو دیکھتا پا کر وہیں ٹھہر گیا تھا۔ وہ اسرا کی کیفیت، اس کی بے قراریاں، اس کی تکلیف اور اس کے انتظار کو سمجھ سکتا تھا۔ فاطمہ اسے وہیں جمے حیرت میں ڈوبے دیکھ اپنے تڑپتے مچلتے دل کے ساتھ اس کے قریب آئی تھی۔ وہ کتنے مہینوں بعد اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھ رہی تھی، کتنا تڑپی تھی اسے سینے سے لگانے کے لیے، اسے چومنے کے لیے، اس کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے، لیکن آج اللہ نے اس کی سن لی تھی، اس کا انتظار ختم کر دیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے متائیں جان کے قریب آئی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ فاطمہ نے اس کے قریب آتے ہوئے ممتا سے چور، محبت میں ڈوبے اور آنسوں سے تر بھیگی ہوئی آواز میں اس کا گال نرمی سے چھوتے ہوئے کہا، اور اسرا وہ تو اپنی ماں کے چھوتے ہی کسی بھربھری ریت کی طرح ڈہ گئی تھی، کسی برف کی طرح پگھل گئی تھی۔ مما، اس کے کپ کپاتے لبوں سے وہ مشکل الفاظ ادا ہوئے تھے، اور پھر وہ ایک لمحے کی بھی دیر کے بنا اپنے ماں کے لمس کو ترستی جھٹ سے ان کے سینے سے لگی تھی۔ اسرا کی سسکیوں سے پورا لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ کب کہاں کھڑی تھی یا اس کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے بغیر کتنا وقت در بدری کے دھکے کھائے تھے۔ وہ ان کے لمس کو ترستی رہی، وہ اس بے رحم زمانے کے ہاتھوں ذلیل ہوئی، اس کا باپ اس کی وجہ سے دنیا چھوڑ کر چلے گیا۔ اسرا کے پاس غموں کا پہاڑ تھا جسے وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی آنسوؤں کے ذریعے نکال رہی تھی۔ فاطمہ نے اس کے گرد مضبوط حصار بنائے اسے اپنے اندر بھنجا ہوا تھا۔ اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑی ہے، بلکہ اسرا تو کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر روتی اس کے سینے سے لگی، جسے اپنا ہر غم آنسوؤں کے ذریعے بتانا چاہتی تھی۔ پورے لاؤنج میں اس کی سسکیوں سے رونے کی آواز دل دہلا رہی تھی۔ فاطمہ کے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ تھا، اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے وہ خود بھی مسلسل رو رہی تھی۔ رافع اسرا کو یوں روتے دیکھ پوری طرح بے چین ہوا تھا، لیکن میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے فلیٹ سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں جانے کتنا وقت ایک دوسرے کے گلے لگی روتی رہی تھی۔ یہ دن بہت تیزی سے گزرا تھا۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، آج جانے کیوں وہ بھی مسرور سے مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ آسمان پر ہر سو نیلگوں سی روشنی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ صبح سے شام کیسے ہوئی یہاں موجود 2 نفوس جان ہی نہ پائے۔ آج دونوں ماں بیٹی نے ایک بھرپور اور یادگار دن ساتھ گزارا تھا، جس کی ڈھلتی شام اپنے ساتھ ان کے اندر کی ساری اداسی اور محرومیاں بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اسرا کو تو اپنی کوئی ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو دیوانہ وار فاطمہ کو دیکھتی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی، بار بار اس کے ہاتھوں میں تھامے ہاتھ چوم رہی تھی، اس کے گلے لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے لمس کے لیے بہت تڑپی تھی۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد اس کے پاس کل سرمایہ اس کی ماں ہی تھی۔ اس نے رو رو کر فاطمہ کو خود پر گزری ایک قیامت بتائی تھی، جس پر فاطمہ کا دل خون کے آنسو رویا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیٹی کی بہادری پر بھی حیران تھی۔ اسے سب کچھ بتایا تھا، بس سحر سے شادی کا کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ دونوں عالم صاحب کو بھی یاد کر کے بہت روئی تھی۔
آج کا دن تو جیسے پچھلے سارے خساروں کے مداوع اور اپنے بوجھ بانٹنے کا دن تھا۔ ان دونوں کے اندر موجود طوفان تھم سے گئے تھے۔ اسرا کی آنکھیں رو رو کر تھک چکی تھی، اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اپنے دل کا بوجھ اپنی ماں سے بانٹ کر اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ فاطمہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اسرا اس کی گود میں سر رکھے نیم دراز سے لیٹی تھی۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا جبکہ فاطمہ کی نظریں اس کا فرصت سے جائزہ لے رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح دمکتی ہوئی شفاف رنگت پر یہ مہنگا لباس اس پر بہت جچ رہا تھا۔ کانوں میں پہنے گولڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور گلے میں پہنی نازک سی مگر بے حد قیمتی چین، دونوں کلائیوں میں بھی 4 باریک سی گولڈ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی جو کہ اس کے ملائم سفید ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال آج بھی اتنے ہی گھنے اور مضبوط تھے، جس کی بنائی گئی فرنٹ چٹیا سے کچھ بال لاپرواہی سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ بدل گئی تھی یا صرف انہیں لگی تھی، وہ سمجھ نہ سکی۔ ماما آپ کو پتہ ہے بس 1.5 مہینہ اور اس کے بعد ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گی۔ اسرا نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے گال پر رکھتے ہوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ وہ بظاہر تو پرسکون ہو گئی تھی جبکہ اپنے گھر کے حالات اور فاطمہ کے زرد رنگ کو دیکھ کر اسے اس کی فکر ہوئی تھی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی، انشاءاللہ۔ فاطمہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا۔ ان کی بیٹی نے اس عمر میں بھی کتنی تکلیفیں جھیلی تھی جس کا تصور ہی ایک طاقتور انسان کے حوصلے بھی متزلزل کر دے۔ انہیں اسرا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں چھپا کر ان سارے غموں سے دور لے جائیں۔ اسرا تم سحر کے ساتھ خوش تو ہونا، اور تمہارے سسرال والے وہ سب کیسے ہیں تمہارے ساتھ؟ فاطمہ نے نرمی سے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے اس کے چہرے پر کچھ تلاش کرتے ہوئے پوچھا۔ سب بہت اچھے ہیں مما، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اسرا نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا جبکہ انداز مطمئن کرنے والا ہی تھا۔ فاطمہ اس کی بات پر تو شکر سے سر ہلا گئی۔ مما میں ایک بات تو آپ سے پوچھنا ہی بھول گئی، آپ کو یہاں رافع بھائی لے کر آئے اور آپ تو مجھ سے ناراض بھی تھی کہ مجھے تھپڑ بھی مارا، اور اب پھر اب اچانک سے آپ کی ناراضگی مجھ سے ختم ہو گئی؟ اسرا نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے یکدم یاد آتے ہی پوچھا تھا۔ اپنے گال پر لگا وہ تھپڑ یاد آتے ہی اس کے گال خفگی سے پھول گئے تھے۔ فاطمہ اس کے انداز پر ہولے سے مسکرائی تھی۔ رافع بہت اچھا بچہ ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن میں تمہارے شوہر کی سمجھداری اور ذہانت سے بہت متاثر ہوں اسرا۔ مجھے میری بدگمانیوں سے اس نے ہی نکالا ہے، اس نے ہی مجھے سمجھایا کہ تمہارا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں، تمہارے بابا کا یوں ہی جانا لکھا تھا۔ تم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اسے لوگوں کے دلوں میں اتر کر اپنی بات منوانا آتی ہے اسرا۔ میں تم سے بہت متنفر ہو چکی تھی اور لوگوں کے تانوں سے اندر سے مر چکی تھی، مگر اس کے پاس میرے ہر سوال کے 10 جواب تھے۔ میری خود ساختہ بدگمانی کی دیوار اس کے سمجھانے اور التجا کرنے پر گر گئی تھی۔ مجھے تو بہت یاد کرنے پر بھی کوئی اپنی ایسی نیکی یاد نہیں آئی جس کے بدلے میں اللہ نے اس قدر اچھا صلہ دیا کہ میری بیٹی کو اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا جو اس کے لیے ہر کسی سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تمہارے گزشتہ حالات کے بارے میں سننے کے بعد سحر کی تمہارے ساتھ شادی اور اس کی تم سے محبت مجھے پھر سے زندہ کر گئی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں تمہاری ماضی میں کاٹی اذیتوں پر تمہاری قسمت پر افسوس کروں یا اس جیسے گوہر نایاب کا ساتھ ملنے پر تمہاری قسمت پر رشک کروں۔ فاطمہ نے اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر نم آنکھوں سے اسے ایک ایک بات بتائی تھی کہ کیسے سحر نے اسے منایا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں سحر کے بارے میں بات کرتے ہوئے گہری چمک تھی۔ اسرا کو اپنا آپ اس کے ایک اور احسان کے نیچے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ اب تو سارا زمانہ اسے آ کر اس کی محبت کے بارے میں بتاتا تھا جسے وہ اتنے عرصے سے دیکھ نہ پائی تھی۔ وہ فاطمہ سے عارف والا میں ہی ملا تھا اور اس نے ہی اسے اسرا کے حوالے سے منایا تھا۔ رافع ہی وہ لڑکا تھا جو اس دن فاطمہ کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، جس کے بعد وہ اکثر ہفتے میں ایک دن خاص طور پر جا کر فاطمہ کی خیریت پوچھنے لگا تھا۔ فاطمہ اسے سحر سے ہوئی عارف والا میں ملاقات کے بارے میں بتا رہی تھی جب رافع کھانا لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ صبح سے نکلا اب لوٹا تھا۔ یقیناً اس نے ان دونوں ماں بیٹی کو تنہائی فراہم کی تھی تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنی باتوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں سے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ اسرا نے اس کے ساتھ اٹھ کر ٹیبل لگایا تھا اور پھر ایک اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ فاطمہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر گزار تھی کہ اللہ نے ان کی بیٹی پر کوئی آزمائش ڈالی بھی تھی تو اسے رافع جیسے بھائی سے نوازا اور سحر جیسے مضبوط روبدار پرکشش محبت کرنے والے شوہر سے نوازا۔ سحر نے اسے یہی بتایا تھا کہ اسے ان کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، جس کے بعد اس نے باقاعدہ اپنے گھر والوں کو بتا کر دھوم دھام سے اس سے شادی کی تھی، جس سے فاطمہ کے دل کو عرصے بعد جا کر اس اندر تک سکون ملا تھا۔ فاطمہ کو لینے سحر کا ڈرائیور آ گیا تھا، وہی ڈرائیور جو صبح فاطمہ کو یہاں لے کر آیا تھا۔ فاطمہ نے گھر پر یہی کہا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہے، جس پر گھر والوں کو تو کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اس کو جاتے دیکھ اسرا کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی۔ فاطمہ اسے زور سے گلے سے لگا کر اپنا اور سحر کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی چلے گئی تھی۔ رافع اور اسرا دونوں ہی نیچے تک چھوڑنے آئے تھے اور گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رافع اسرا کو بھی اسرار ولا میں چھوڑنے کے لیے چلا گیا تھا۔
اپنی ماں سے ملنے کے بعد جو سکون اور اطمینان آج اسرا کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا اس نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ سارے راستے وہ رافع سے جواب طلب کرتی رہی تھی کہ اگر وہ اتنے ٹائم سے اس کی ماں سے ملتا رہا تھا اس نے کیوں اسے نہیں بتایا۔ وہ بیچارہ برا پھنسا تھا۔ اسرا نے اسے خوب گھرکا تھا جس پر وہ بیچارگی سے کان پکڑ کر رہ گیا۔ اسرا عالم کو مطمئن کرنا آسان نہ تھا، اسے صرف ساحر اسرار ہی قابو کر سکتا تھا۔ میں آپ کے سارے ٹیسٹ کی فائل آپ کے گھر والوں کو دے چکا ہوں ایس ایس پی صاحب، آپ نے خواہمخواہ یہاں آنے کا تکلف کیا۔ ڈاکٹر نذیر لغاری نے اپنے سامنے بیٹھے ایس ایس پی کو دیکھ کر اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اپنے سامنے بیٹھے شخص کے مزاج درست نہیں لگ رہے تھے، جس کی سنہری آنکھوں میں امڑتی سرخی اور چہرے پر چھائی سنجیدگی کی کسی کا بھی سانس روک کر خشک کر دے۔ وہ چیئر پر ٹیک لگا کر ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا مسلسل اپنے بائیں پاؤں کو ایک ہی سمت میں جھلا رہا تھا جسے اس کی بیزاری کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے سیاہ برینڈڈ جوگرز میں مقید پاؤں سامنے والے کو بار بار متوجہ کر رہے تھے۔ میں آپ سے یہ والی رپورٹس نہیں لینے آیا، اس نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ پھر آپ کون سی رپورٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نذیر نے انجان بنتے ہوئے لا علمی سے پوچھا۔ سحر کی سرد منجمد نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمی تھی جو کہ اس کا سانس خشک کر رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ اپنے مجرموں کا بہت برا حشر کرتا ہے، جبکہ اب تو بات پھر اس کی ذات کی تھی، جانے کیوں ڈاکٹر کو اس کا انداز خوفزدہ کر رہا تھا۔ بہت معصوم ہیں آپ ڈاکٹر، مجھے آپ کی کبٹ کی لیفٹ سائڈ پر بنے بلو کلر کے لاکر میں پڑی گرین فائل چاہیے جس پر ایس ایس پی لکھا ہے۔ آپ کو پاسورڈ تو یاد ہے نا لاکر کا، یا وہ بھی میں بتاؤں؟ 999019۔ چلیں اب جلدی سے فائل نکال کر میرے سامنے رکھیں۔ اس کے معصوم بننے پر اس کی حرکت کرتے پاؤں رکے تھے۔ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ پیشانی پر یکدم ہی شکنوں کا جال سا بن گیا تھا اور چہرے کے خوبرو نقوش تن سے گئے تھے، جبکہ وہ جب بولا تو لہجہ بیزار سا تھا، لاپرواہ سا تھا، لیکن اس کی باتیں سامنے والے کی جان ایک پل کو نکال گئی تھی، مطلب وہ سب جانتا تھا۔ سر آپ کون سی فائل؟ ڈاکٹر نے اس کے تیوروں سے گھبراتے ہوئے اپنی بات ابھی مکمل بھی نہ کی تھی جب ساحر نے اپنے بائیں ہاتھ کا زور دار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا، جسے ایک پل کو اس ڈاکٹر کی بتیسی ہی ہل کر رہ گئی تھی۔ اب چیئر چھوڑ کر اس کے قریب ٹیبل کے کنارے ٹکتے ہوئے سے اپنی سرد نگاہوں کے فوکس میں رکھے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے دکھتے منہ سے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا جو کسی بلا کی طرح اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل سی گئی تھی۔ چلو تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس کی بے یقینی سے خود کو دیکھنے پر ساحر نے رازداری سے کہتے ہوئے اپنے موبائل پر کوئی ویڈیو نکالی تھی اور اس ڈاکٹر کے سامنے اپنے موبائل کی سکرین کی، جسے دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ اسی کی کیبن کی فوٹیج تھی جس میں اسد نے اسے غلط رپورٹ بنانے کا کہتے 7 پیسوں سے بھرا ایک بریف کیس بھی اس کے حوالے کر رہا تھا۔ ان دونوں کے مکروہ چہرے اور آوازیں اس فوٹیج میں واضح نظر آ رہے تھے، ان کی آوازیں سنی بھی جا سکتی تھی۔ تم جانتے ہو تم نے کس کے کردار پر بات کی تھی؟ ساحر اسرار کے۔ اتنی اوقات ہے تمہاری کہ تم مجھ پر الزام لگا سکو؟ تمہارے میں اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہارے گھر والے بھی تمہاری لاش پہچان نہیں سکیں گے۔ بھسم کر دینے والی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے، اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اس کے منہ پر ایک کے بعد دوسرا مکہ جڑ چکا تھا جس نے اس کے ناک اور منہ سے خون نکال دیا تھا، اس کے جبڑوں کو توڑ دیا تھا، اس کے چہرے پر گہرے نشان بنا دیے تھے۔ ساحر کو اپنے جان لیوا مکوں پر اختیار نہیں تھا۔ غصے میں اسے نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے سامنے والے کے اپنے مکے سے کتنے دانت توڑے ہیں، کتنا منہ سجایا، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بھاری ہاتھ کا ایک ہی مکہ سامنے والے کو ڈھیر کر دیتا تھا، جیسے اس وقت وہ ڈاکٹر زین زمین پر اوندھے منہ گرا درد سے چیخ رہا تھا۔ اس کا اوپری دانت ٹوٹ چکا تھا، اس کی ناک سے بری طرح خون نکل رہا تھا اور بائیں آنکھ پر ضرب لگنے کی وجہ سے وہ پوری طرح سوج کر بند ہو گئی تھی۔ اسے محض 3 مکوں سے اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ ساحر نے اکتائے ہوئے لہجے میں اس بجتے میوزک کو دیکھا جس میں وہ کرا رہا تھا۔ اسے ذرا سا جھک کر ایک جھٹکے سے گریبان سے تھامتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوا محظوظ ہوتا اس کی حالت دیکھنے لگا۔ کون سی ڈرگز لیتا رہا ہوں میں؟ ذرا نام تو بتانا۔ اسے اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر وہ جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پھر سے اس پر اٹھتا جب وہ ڈاکٹر سرس اس کے پیروں میں گڑگڑانے لگا۔ مجھے معاف کر دیں سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے پاؤں میں گرا خوف سے تھرتھراتا کامتا ہوا معافی مانگ رہا تھا۔ ساحر کو اس کے اتنی جلدی سرنڈر کرنے پر مزہ نہیں آیا تھا۔ وہ تو آج اپنا ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ باہر کھڑے پولیس والوں کو ایک آواز دے کر اندر بلواتا اسے ہتھ کڑی لگوا کر گرفتار کروا چکا تھا۔ اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگاتا وہ اپنی روب دار اور شاندار پرسنالٹی سمیت اس ہاسپٹل کا کوریڈور پار کرتا ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا۔ یہاں موجود ہر کسی نے ستائش بھری نظروں سے اس مردانہ وجاہت کے شاہکار کو دیکھا تھا۔ وہ کروفر سے چلتا ہوا اس ہاسپٹل کا کوریڈور پار کر گیا تھا۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی اس پر ہمیشہ ہی جچتی تھی، اس کی موجودگی سحر طاری کرتی تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے جانے ہر کوئی اس کی چوڑی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا اور ان سب کی نظریں تب تک اس پر جمی رہی جب تک وہ نظروں سے
ओझल ना हो गया। उसके पीछे ही पुलिस वाले इस डॉक्टर को हथकड़ी लगाए घसीटते हुए बाहर लेकर जा रहे थे, जिसे देखते ही पूरे हॉस्पिटल में चहमगोइयां शुरू हो गई थी। डॉक्टर नज़ीर अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस बार वो कहाँ फंसे हैं। उसने किसके किरदार पर बात की थी जिसका भयानक अंजाम उसका मुंतज़िर था। सहर अपनी असली फाइल पहले ही से अलमारी से निकाल चुका था। इस डॉक्टर के खिलाफ एक एक सबूत उसके पास महफूज था और इस बार तो वो मंजूर शाह को भी इन सब में घसीटने वाला था, जिससे वो यकीनन बेखबर था। बाहर गहरी रात की स्याही हर सू फैली हुई थी। वो अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अंदर की जाने बढ़ा था, जब अपने कमरे की तरफ जाते उसके कदम किचन की चलती लाइट्स देकर रुके थे। वो ना चाहते हुए भी इस जाने बढ़ा था। पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी, जबकि पूरे किचन में मोबाइल फ़ोन पर चलती कुकिंग वीडियो की हल्की सी आवाज़ फैली हुई थी। किचन के दरवाजे पर आकर उसने हमेशा की तरह एक पल को रुककर उसे देखा था। वो चेयर पर दोनों पाँव ऊपर करके बैठी थी, कंधों के गिर्द ओढ़ी शाल में दोनों हाथ छुपा रखे थे, जबकि उसकी लंबी चुटिया से निकलते घुंघराले बाल उसके चेहरे के तराफ और पुष्प पर फैले हुए थे। उसकी बादामी आंखों में नींद की सुर्खी थी, जबकि अब वो पूरी आंखें खोले जबरदस्ती बैठी अपना ध्यान बटाने के लिए कुकिंग वीडियोस देख रही थी, वरना तो उसका नींद से बुरा हाल था। उसकी शहाबी रंगत में गुलाबियों से घुली हुई थी। उसे जल्दी सोने की आदत थी, जबकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वही ड्यूटी निभा रही थी। सहर ने तासुफ भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था अपनी वजह से उसका यूं बेचैन होना। वो सर झटकता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। अपने पीछे आहट पाती असरा सरस से पलटी थी जब उसे किचन में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। उसे झट से अपने पाँव चेयर से नीचे उतारे थे। उसकी नींद भग से उड़ गई थी। आज वो उसका इंतजार मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से कर रही थी, क्योंकि उसे उसका शुक्रिया अदा करना था। उसने उसे अब तक का सबसे बड़ा और महंगा तोहफा दिया था। उसकी बेहद मशकूर थी। अस्सलाम वालेकुम। असरा ने नरमी से उसे देखते हुए सलाम किया था, जबकि ये पहली दफ़ा था जब वो उसे घर आने पर उसे सलाम कर रही थी। फ्रिज से पानी निकालते सहर ने अजनबी से उसे मुड़कर देखा था। उसे लगा शायद मोहतरमा नींद में है, वरना इससे पहले तो वो उससे खफा होती थी कि वो जल्दी आया करे, क्योंकि ये ड्यूटी उसे रमैसा बेगम ने ही दी थी कि वो इसे खाना देकर सोया करे। सहर ने उसे मना भी किया था कि वो सो जाया करे, वो खुद ही माँ साहब को समझा लेंगे, मगर असरा रमैसा बेगम को अब खुद से किसी बात पर खफा नहीं करना चाहती थी। वालेकुम अस्सलाम, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? उसने गिलास में पानी उंडेलते हुए अपनी हैरत पर काबू पाकर आम से लहजे में पूछा, जबकि उसका सादगी में डूबा और लापरवाह सा गुलाबी हुस्न बड़ा पुरकशिश था, जिससे वो सिरे से ही अनजान थी। मैं आज खास तौर पर आपका इंतज़ार कर रही थी। थैंक यू सो मच मेरी मम्मा को यहाँ लाने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो इसके करीब आते हुए अपने चेहरे पर दुनिया जहान की रौनक लिए बोल रही थी, जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो, जैसे आज उसने सारी दुनिया फतह कर ली हो, जैसे किसी बरसों की हुई मेहनत रंग लाई हो। असरा के चेहरे पर दुनिया के सारे रंग फैले हुए थे, जिसने उसके सजीले रूप को मजीद निखार दिया था। उसे मुस्कुराता देख सहर के दिल एक बीट मिस की थी। उसकी मुस्कुराहट में बेसाख्ता ही उसकी अपनी मुस्कुराहट भी शामिल हुई। उसके अहमरी लबों पर भी एक नरम सी मुस्कुराहट ठहर गई, और उसकी नज़रें तो उसके चेहरे पर जमी थी, तो जाने और भी क्या क्या कह रही थी, जबकि सहर तो बस उसके चेहरे की खुशी देखकर ही कहीं रुक सा गया था। असरा आलम का खुश होना उसके दिल की दुनिया को मसरूर कर गया था। वो अपनी बात कहते कहते अचानक उसके करीब हुई थी, और उसने उसका पहलू में गिरा हाथ थामा था, जिस पर सहर को यकदम 440 वोल्ट का झटका ही लगा था। उसने बेसाख्ता ही अपने हाथ पर असरा की नरम सी गिरफ्त देखी थी। उसके नाजुक हाथों में मुकीद अपने हाथ को देखा था। वो नहीं जानता था कि असरा उसकी इस तोहफे पर इस कदर उस पर मेहरबान होगी। असरा को इतना कुछ देखकर सुकून की एक लहर उसके रगों पे में सरशार से आसूदगी के माने सरायत कर गई थी। मेरी मम्मा को मुझसे मिलवा कर आप नहीं जानते कि आपने अनजाने में ही मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मुझे लग रहा है कि इनसे मिलकर मुझे फिर से नई ज़िंदगी मिल गई है। मेरी ज़िंदगी से सारे मलाल जैसे ख़त्म हो गए हों। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान याद रखूँगी, और इसके बदले में कभी आपको मुझसे कोई फेवर चाहिए हो तो मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगी। असरा ने आंखों में खुशी के आंसू सजाए फरते जज्बात से पुर होकर अपनी हालत बयान करते हुए एक बहुत बड़ी बात कहती थी, जो शायद वो पूरी नहीं कर सकती थी, मगर ज़ुबान से अदा कर चुकी थी। शायद इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश थी, तभी उसे एहसास न हुआ कि वो क्या बोल गई थी, जिसका उसे अंदाज़ा नहीं था। उसकी दिन रात की जाने वाली दुआएं आज मुस्तजाब ठहरी थी, तभी उसके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। वो तो बस आज बेइंतहा खुश थी, तभी तो अपनी बेख्तियारी में उसके करीब भी आ गई थी, वरना अगर होश में होती तो हमेशा फासले का ख्याल रखती। मोहब्बत में एहसान नहीं होते, बस महबूब पर बेशुमार बेइंतहा मेहरबानियाँ होती हैं, जिसका हिसाब रखना मोहब्बत में ममनू होता है। सहर ने उसकी आवाज़ अपनी आंखों में देकर कहने पर संजीदगी से बावर करवाने वाले अंदाज में टोका था, या शायद जताया था। उसे बताना चाहता था कि उसके लिए उसका कुछ भी करना एहसान नहीं था, बल्कि उस पर फ़र्ज था। लफ्ज़ मोहब्बत पर असरा जैसे एक पल को थम सी गई थी।
اس کا دھڑکتا دل ایک پل کو رکا تھا اور نظریں بے ساختہ جھک گئی تھی۔ ان کے درمیان چند ثانیے خاموشی کے نظر ہوئے تھے۔ اسرا نے ایک سرد سی آہ بھرتے ہوئے اس کا تھاما ہوا ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کی نگاہوں میں دیکھتی جیسے سب کی شکایت کر رہی تھی، اسے بتا رہی تھی یا کنفرم کر رہی تھی۔ سحر اس کی چلاکی پر مسکرایا۔ اسرا کا یہ روپ بھی بڑا پیارا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سحر نے محظوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے آج وہ اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ اس کی بات سے اسرا نے افسوس سے اپنے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ وہ سراپا محبت تھا۔ اس سے محبت سے کوئی کب تک منکر رہتا؟ جب سے اس کی آنکھیں سچائی سے روشناس ہوئی تھی وہ اس حقیقت سے آنکھیں چرا نہیں سکتی تھی۔ آپ کو ہمارے کانٹریکٹ کے درمیان محبت کو نہیں لانا چاہیے۔ سب کو بہت دکھ ہوگا جب انہیں یہ کانٹریکٹ والی حقیقت کا علم ہوگا، شاید خود آپ کو بھی۔ اسرا نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اسے اس کی محبت کا انجام بتا رہی تھی۔ سحر نے اس لمحے اس کے چہرے پر امڑتی اداسی بخوبی دیکھی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، یہی تو اسے آتا تھا، لمحوں میں اس کا دل توڑنا۔ وہ اس کے معاملے میں تھی ہی بے حس۔ ساحر خفا ہوا تھا۔ آپ بہت نائس ہیں، آپ کو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، لیکن وہ میں کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے راستے آپ سے یکساں الگ ہیں۔ اس میں محبت کی یا کسی دوسرے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے جسے میں واپس نہیں پا سکتی، لیکن میں ہمت بھی نہیں ہار سکتی۔ مجھے اپنے ادھورے خواب پورے کرنے ہیں، ہاں، لیکن میں ایک بار یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ گزرنے والے 3 مہینے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ پلیز اس کانٹریکٹ کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو ذہن میں رکھیں۔ اسرا کا انداز التجائیہ تھا، سمجھانے والا تھا اور دوستانہ بھی تھا، لیکن اس کی آنکھیں جانے کس بات پر اداس ہوتی بھر آئی تھی۔ دوسری جانب اس کی باتیں سحر کے اطمینان کو آگ لگا گئی تھیں۔ تم اپنی کوشش جاری رکھو اور میں اپنی، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ ایک اور میری بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے گویا اپنی بات کی اہمیت جتانی چاہی ہو۔ میں مرتے دم تک اپنی بیوی سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چاہے تم میرے پاس رہو یا اس دنیا کے کسی بھی کونے میں، رہو گی میری بیوی ہی، اور مجھے قطعی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مجھے سو کالڈ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اپنی یکدم ہوتی سرد آنکھوں کو اس کی نم الجھی ہوئی بادامی آنکھوں میں گاڑتا وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرد پن اور سنجیدگی میں ڈوبی آواز اسرا کو اپنی جگہ منجمد سا کر گئی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ اپنے راستے میں کھڑی اسرا کو شانے سے پیچھے ہٹاتا اپنے پرکشش چہرے پر برہمی برے تاثرات لیے کچن سے باہر نکل گیا۔ اسرا نے بے یقینی سے پلٹ کر اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا یہ سب 3 ماہ بعد ختم ہو جائے گا، وہ اپنے بغاوت کرتے دل کو سمجھا لے گی اور آگے بڑھ جائے گی، مگر سحر، وہ تو اس کے خیالات سنتے ہی بھڑک گیا تھا، اپنے واضح محبت کا اعتراف کر کے گیا تھا جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اسرا نے بے چینی سے اپنے لب کانٹے تھے۔ اس نے تو کبھی اسے کوئی آس نہیں دلائی تھی، تو پھر اس سے محبت کب ہوئی؟ وہ اپنے ذہن میں اٹھتے ایسے ہی لاتعداد سوالوں سے تنگ آتی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ صبح کے سورج کے نکلتے ہی ہر سو زندگی ایک بار پھر رواں ہو چکی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں ہر سو بکھری آنکھوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ کل رات ہی بحرین سے لوٹی تھی اور آتے ہی جو خبر اس کے کانوں نے سنی تھی اسے پریشان کر گئی تھی۔ سحر پر ہوئے اٹیک کا سنتے ہی وہ متفکر سی ہوئی تھی، اس لیے فلائٹ کی تھکاوٹ کے باوجود صبح دل نکلتے ہی یاسر صاحب کی پولیس اسٹیشن جانے کے بعد وہ کانسٹیبل کو فون کر کے سحر کے گھر پر موجودگی کنفرم کرتی نکسا تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ راستے میں گاڑی روک کر اس نے فریش گلابوں کا ایک خوبصورت سا بوکے خریدا تھا اور گاڑی اسرار ولا کے راستے پر ڈال دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ شاندار بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ہارن دے کر گارڈ کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا جس پر گیٹ فوراً کھولا گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کرتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ پورے لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دن کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ اس نے ارد گرد متلاشی نظروں سے کسی کو ڈھونڈنا چاہا جب ملازمہ اسے دیکھ کر خود ہی کچن سے باہر نکل آئی تھی اور اسے سلام کیا، جس پر ہیرا نے مغرور سے انداز میں سر ہلا کر اس کا جواب دیا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اور سحر صاحب گھر پر ہی ہیں نا؟ ہیرا نے متلاشی نگاہوں سے اپنے اطراف میں نظریں گھماتے ہوئے ایک نظر اسے دے کر پوچھا۔ میڈم جی، بیگم صاحبہ تو زمن باجی کے گھر گئی ہیں اور سحر صاحب کچھ دیر پہلے ہی کسی کام سے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ ملازمہ نے اس کی ماڈرن سی ڈریسنگ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مؤدب سے لہجے میں بتایا۔ ہیرا نے سحر کے باہر نکل جانے پر افسوس سے ایک پل کو آنکھیں میجی تھی۔ وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ اور وہ لڑکی، وہ تو گھر پر ہی ہوگی نا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہیرا نے کچھ سوچ کر چہرے پر ناک باری لیے اسے اسرا کے بارے میں پوچھا۔ اسرا کے بارے میں پوچھتے اس کا لہجہ حقیر سا تھا۔ آپ چھوٹی بی بی کی بات کر رہی ہیں؟ ان کا نام اسرا ہے اور وہ اپنے کمرے میں ہی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بلا لاتی ہوں انہیں۔ ملازمہ نے مشکل اس کے ناگوار سے لہجے کا اندازہ لگایا تھا کہ وہ اسرا کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے۔
اس کے جواب پر ہیرا کی آنکھیں چمکی تھی، اس کے چہرے کا رنگ یکدم ہی بدلا تھا۔ اس نے زیر لب اسرا کا نام لیا تھا اور پھر ملازمہ کی ایک بھی سنے بغیر وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی ساحر کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی پورے کمرے میں ساحر کے مخصوص پرفیوم کی دلفریب خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی اس پرفیوم کا استعمال کر کے گیا ہو۔ اس کی خوشبو سامنے والے کے اعصاب پر گہری اثر انداز ہوتی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اندر قدم بڑھاتے ہوئے ایک لمبا سانس کھینچ کر اس خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ دل کو یکدم ہی اپنا سب سے بڑا خسارہ یاد آیا تھا۔ اس نے برہمی بھرے تاثرات سے آنکھیں کھولتے ہوئے پورے کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اس لڑکی کو تلاشنا چاہا تھا جس کی وجہ سے اس کی محبت اسے چھینی تھی۔ اس خوبصورت کمرے اور یہاں کے فسوق خیز ماحول کو دیکھ کر ہیرا کو جانے کی اس اسرا نامی لڑکی سے شدید حسد ہوا تھا۔ ان سب پر اس کا حق تھا جس پر جانے وہ کہاں سے آ کر قابض ہو گئی تھی۔ ابھی وہ جلتے کرتے یہی سوچ رہی تھی جب واش روم کا دروازہ ایک کلک سے کھلا تھا اور اسرا اپنے دھیان سے ٹاول سے اپنا نم چہرہ صاف کرتی باہر نکلی۔ ہیرا کی سرخ آنکھوں کا رخ بے ساختہ ہی اس کی جانب ہوا تھا، جو اپنا چہرہ خشک کرنے کے بعد اپنی آنکھوں میں اجنبیت لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ہیرا ٹاول اس کے چہرے سے ہٹتے ہی بغور اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک کر اپنی جگہ رک سی گئی تھی۔ جاری ہے۔ ویورز کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ بہت جلدی سے چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی، اسی لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ضرور مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔